میں نے خود دیکھا خرم، مہر ماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تک نہیں تھی. وہ گہرے صدمے سے دوچار ہے. اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے. کوئی بھی جنت کے باغ کا مکین نہیں ہوتا. ہر کوئی بہتری کی امید رکھتا ہے، اسی امید کے سہارے جیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. لیکن صرف میرے سوا، کیونکہ اس زمین پر میری جنت آپ ہیں. میں تمہاری جنت ہوں. تم میرے لیے کیا ہو، کیا یہ جانتے ہو تم؟ ہاں بالکل، میں بھی آپ کی جنت ہوں. بعض اوقات جہنم بھی. میں جانتی ہوں کئی بار آپ کا دل توڑا ہے، دکھ دیا ہے. ہر کسی کی ایک طبیعت ہوتی ہے اور میں ایسی ہی ہوں. برسوں پہلے آپ نے مجھ سے اسی وجہ سے محبت کی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے آپ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لے آتی تو نہ میں وہ حورم رہتی اور نہ آپ سلیمان. سلیم کے سلطنت کا نائب بننے سے اب آپ کو یہاں کی فکر نہیں رہے گی میرے خیال میں. انشاءاللہ. سفر کے وقت میں اپنے ذہن کو پائے تخت کے مسائل میں مصروف نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ہم بہت ہی مشکل علاقے کی طرف جا رہے ہیں خرم. کتنا بھی مشکل ہو، لیکن دیار عجم سے آپ فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، یقین ہے مجھے. انشاءاللہ. اس کے برخلاف سوچا بھی نہیں جا سکتا. پوری دنیا آپ کے قدموں تلے ہے. تمام سلطنتوں کی تقدیر آپ کی جنبش لب کی محتاج ہے. ان کا مستقبل آپ کی مبارک ہاتھوں میں ہے. ایسا اقتدار نصیب نہیں ہوا کسی کو بھی. مجھے تو ابھی سے ان کی ناکامی دکھائی دے رہی ہے. اس دنیا میں کوئی شے ہمیشہ نہیں رہتی خرم. ایک دن ہم سب کا انجام ہونا ہے. میری موت بھی ایک دن میرے در پر دستک دے گی اور ہر کسی کی طرح میں بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا. آپ اگر رخصت بھی ہو گئے تو آپ کا سایہ رہتی دنیا تک اس سرزمین پر رہے گا سلیمان. 100 برس کیا 1000 برس بھی گزر جائیں گے، تب بھی اس زمین پر آپ کی عدالت، شان و شوکت اور آپ کی فتوحات کا چرچا رہے گا. یہ عظیم فتح نہیں تو اور کیا ہے. آقا کے حضور جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. مہرمہ سلطان کیسی ہیں؟ امید ہے میرا تحفہ انہیں پسند آیا ہوگا. اس استاد کے ہاتھوں کے بنے ہوئے دیگر جواہرات بھی ہیں، اگر وہ چاہیں تو انہیں وہ بھی بھیجنا چاہتا ہوں. آپ کے لائق تو نہیں، لیکن قبول فرمائیں تو مجھے خوشی ہوگی. کتنا خوبصورت ہے یہ. شکریہ. مہرمہ سلطان کو کسی بدبخت نے ایک گستاخ مکتوب تحریر کیا ہے. اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کس نے بھیجا ہے اور اسے گرفتار کر لیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا. یہ یاد رکھیے گا القاص مرزا، اگر آپ کچھ سنیں تو مجھے خبر کیجیے گا، کیونکہ میں اپنے اطراف کے لوگوں پر شک کر رہا ہوں، سب سے قریبی ملنے والوں پر بھی. سمجھا نہیں. کیا نہیں سمجھے؟ آسان الفاظ میں سمجھایا ہے. آؤ. پاشا، کہو. مہرمہ سلطان کو کس نے مکتوب لکھا تھا معلوم کر لیا ہے میں نے.
کس نے بھیجا تھا؟ فاطمہ سلطان. کیسے معلوم ہوا؟ مکتوب مہرما سلطان تک پہنچانے والی کنیز کو ڈھونڈ لیا. اسے یہ مکتوب فاطمہ سلطان کی کالفا ملک نے دیا تھا. القاس، میں ذرا دیکھتا ہوں. پاشا محترم، آپ نہیں جا سکتے، مہرما سلطان کا حکم ہے. تم کیا کر رہے ہو رستم؟ بغیر اجازت داخل ہونے کی عادت ہو گئی ہے. آپ کو بتانے کے لیے ایک اہم بات ہے. والدہ نے خبر دی ہے، وہاں میرے بعد تم نے اپنی برطرفی طلب کی تھی. میرا فرض ہے کہ اپنی جان نظر کر دوں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے میری بے بسی کا. لیکن وہ جو کچھ بھی ہوا اس کا سبب جاننا چاہتی ہوں کہ آپ آخر یہ خاموش قیامت کیسے آئی؟ کتنی مرتبہ اس پر بات کریں گے؟ آپ کو وہ مکتوب لکھنے والا جسے آپ سمجھ رہی ہیں وہ ہرگز نہیں ہے. وہ مکتوب کسی مرد نے نہیں لکھا بلکہ فاطمہ سلطان نے لکھا ہے، صرف آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے. دھوکہ دیا ہے انہوں نے. ایسی عظیم مہرما سلطان ایک فرضی محبت پر قربان ہو جائے گی، کون یہ بات سمجھے گا؟ افسوس. اللہ آپ کو سکون دے. اللہ غارت کرے. آقا، اللہ کا شکر ہے، آخرکار آپ ہوش میں آ گئے. مجھے کیا ہوا تھا؟ جب میں یہاں آئی تو آپ کو فرش پر گرا دیکھا، بے ہوش ہو چکے تھے آپ. حکیم صاحب، کیا صورتحال ہے؟ آقا، قطعی طور پر کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کی پشت پر بعض نشانات دیکھے ہیں. ان کا سبب کیا ہے نہیں معلوم، تفصیل سے معائنہ کرنا ہوگا. ان کا کسی سنگین بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے. اللہ رحم کرے. عفیفہ خاتون، آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہے؟ ملکہ اس وقت محل میں موجود نہیں ہے آقا، اسی وجہ سے انہیں خبر نہ کر سکی، لیکن میں فوراً کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، نہ حرم کو نہ مہرما کو. سمجھ گئی آپ؟ مگر آقا، اگر آپ سب کے علاوہ یہ خبر کسی اور تک پہنچی، میں سب کے سر قلم کروا دوں گا.
باہر چلے جائیں. چلے جائیں. خوش آمدید. آپ کا کمرہ تیار ہے. خوش آمدید. عافیت سے ہوگے تم انشاءاللہ. آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں آقا. آپ سے ملنا، آپ کے حضور پیش ہونا مجھ عاجز کے لیے نہایت خوشی کا باعث ہے. اس کے علاوہ مجھے آپ نے سلطنت کا نائب ہونے کے لائق سمجھا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. تمہارے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کا احساس ہوگا انشاءاللہ. تمہیں تخت امانت میں سونپ رہا ہوں. آپ کی اس نوازش کے لائق خود کو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کروں گا آقا. یقین کیجئے آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. فاطمہ سلطان اب تک محل نہیں پہنچی ہیں. کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں. اعلیٰ، فوراً رستم پاشا کو خبر دو. کسی کو بھی معلوم ہونے سے پہلے فوراً ختم کر دیے مسئلہ. فاطمہ سلطان کا کیا ہوگا پھر؟ کیا بچائیں گی آپ ان کو؟ وہ خوف سے خاموش رہے گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ فاطمہ سلطان آقا کو ضرور اس کا حساب دے گی، اور صرف یہ بات ہمیں ہی معلوم ہوگی. چلو فاتحہ، دیر نہ کرو، فوراً جا کر رستم پاشا کو خبر دو. تم میں سے کوئی جائے لقمان آقا کے پاس، مجھے آقا سے ملنا ہے، انہیں خبر کر دیں. آپ کا جو حکم ملکہ. میری مرضی بھی شامل نہیں ہے، لیکن جہانگیر حق پر ہے. وہ جوان ہو گیا ہے. میرے ہمراہ سفر میں شامل ہونا دوسرے شہزادگان کی طرح اس کا بھی حق ہے. ابھی خاصا وقت ہے، میں اس سے بات کر کے قائل کر لوں گی. ارادہ بدل دے گا اپنا، کیونکہ اس کی صحت ہر چیز سے اہم ہے. ہاں ایسا ہی ہے. تو میرے پاس کس لیے آئی تھی خرم؟ لقمان نے بتایا کہ تمہیں کچھ بات کرنی ہے. میں وہ آپ کو کیسے بتاؤں مجھے نہیں معلوم سلیمان، مگر آپ کو بتانا ضروری ہے. فاطمہ سلطان آؤ. میرے آقا، کل میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں. یہ سفر ایک نئی فتح پر مشتمل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. انشاءاللہ. میری غیر موجودگی میں سلیم پر نظر رکھنا. سلیم پر اعتماد نہیں ہے کیا آپ کو؟ منیسا میں اس کی جو حالت دیکھی تھی وہ نظروں سے نہیں جاتی. وہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے توبہ کر لی کہ وہ ویسا نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے. صورتحال حساس ہے. معاذ اللہ ذرا سے ہوا چلی اور بارش ہوئی تو پاؤں پھسل جائے گا. آپ یہاں کی فکر نہ کیجیے، میں ہوں اس کے پاس. اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد معافی کا حقدار ہوگا میرا پسر. انشاءاللہ. یہ ہجر قیامت خیز ہوگا. ابھی سے ہی مجھے حسرت ہونے لگی ہے. کیسے برداشت کروں گی مجھے نہیں معلوم. دوسری طرف جہانگیر کی صورتحال نے افسردہ کر رکھا ہے. سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں.
शुक्र है सफर से भी आप फतेहाब लौटे। खुश आमदीद, हमें खुशियां बहम पहुंचाई। शुक्रिया फातिमा, आप सब जा सकते हैं। गुलफाम, मुझे लगता है आका के साथ जरूर कोई मसला हुआ है। इंशाल्लाह खैरियत होगी। आका की हालत ठीक नहीं है वालिदा, यकीनन कुछ पेश आया है। लाजमन सफर से थक गए होंगे, क्यों है ना वालिदा? आप सब अपने कमरों में जाइए। वालिदा, रियासत, मेरे बहादुर शहजादे। इजाजत दीजिए, मैं हकीम को बुला लेता हूँ आका। अभी नहीं। आका के साथ कुछ हुआ है, हमें दस्तपोसी की भी इजाजत नहीं दी उन्होंने। तवील रास्ता तय करके आए हैं मेहरमा, सबकी हालत ऐसी ही है। मैं आप लोगों से कह चुका हूँ, वो थक गए शायद। फिलहाल आका को आराम करने दें। रुस्तम पाशा, सफर कैसा गुजरा बियाजत? मैंने सुना है तुम अपने खेमे से बाहर ही नहीं निकले। तुमने गलत सुना है सलीम। वान के मुहासरे में तेग बदस्त होकर मैं सबसे अगली सफ में शामिल था। तुम्हारी तरह महल में बंद होकर नहीं रहा। सल्तनत तेग से नहीं, अकल से चलाई जाती है, तुम कहते थे। आका की गैर मौजूदगी में मैंने भी यही किया। एक दूसरे की खैरियत मालूम करने के बजाय ऐसे आपस में झगड़ा करोगे क्या? सामने से हट जाओ लुकमान। माजरत मलेका, आका फिलहाल आराम फरमा रहे हैं, कतई इजाजत नहीं जाने की। अच्छी तरह जानती हूँ आका की सूरत हाल। सफर के दौरान जो कुछ भी पेश आया मैं जानती हूँ। अब हट जाओ मेरे सामने से, वरना सर कलम करवा दूंगी तुम्हारा। तुम अंदर कैसे आ गई? लुकमान? सिर्फ लुकमान नहीं, सारा जमाना भी अगर चाहता तो मुझे नहीं रोक पाता। मैं सबको हटाकर आ जाती। सुलेमान, मेरी खुशी, मेरा नसीब, मेरी मौजूदगी का सबब, मेरी जान, मेरे दिल के बादशाह,
आपकी हसरत में जलने वाली, खाकसर होने वाली इस बेचारी कनीज का सोचिए, रहम कीजिए, मुझे अपने पास रहने दीजिए, और कुछ नहीं तो अपने दस्ते मुबारक को ही छूने दीजिए। अफीफा खातून ने मुझे सब कुछ बता दिया। इसका मतलब अफीफा ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी हुकूमतूली किया। सुलेमान, वो वफात पा चुकी हैं। क्या? अफीफा मर गई क्या? हाँ, अल्लाह की रहमत में चली गई वो। कैसे वफात हुई? एक हादसे में उन्हें खो दिया। आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया था। मुझे अपने पास रहकर अपनी तकलीफ का इलाज करवाने दीजिए। कैसे पेश आया वो हादसा? मरहूम शहजादे के लिए फलाही इदारे में कुरान खानी करवाई थी। वहां से मस्जिद जाने के दौरान वो हादसा पेश आया। एक गली में ज़ेरे तामीर इमारत से बहुत से पत्थर अचानक ही हमारे सरों पर आ गिरे। तुम कैसे महफूज रही? शुक्र है खुदा का कि उसने बचा लिया। आपकी खातिर बख्श दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको मेरी खातिर बख्श दिया। अब आप आराम कीजिए सुलेमान, मैं आपका ख्याल रखूंगी। आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, खुशियों भरे दिनों को वापस लाने के लिए मैं हर तदबीर आजमा कर देखूंगी।